الجلال وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا الرسول مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مستحيل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کی یہ تقریب خانقاہ معظمیہ کے متوسلین محمد عنایت ظفر اقبال محمد اسلم اور محمد بخش کی والدہ مرحومہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے منعقد کی گئی ہے. پچھلے سال 9 محرم کو ان کا وصال ہوا تھا. ایک سال بعد یہ تقریب منعقد ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے پاک کے ذریعے اور حضرات حسنین کریمین کے رسول پاک کے ذریعے مرحومہ کو جنت میں کروٹ کروٹ سکون اور راحت عطا فرمائے. واجب الاحترام قاری غلام نبی صاحب نے بتایا کہ 7:15 بجے تک ہمارے آگرہ میں عشاء کی نماز کا وقت ہے. یہ جماعت کرائی جاتی ہے. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ وقت سے پہلے گفتگو کو سمیٹا جائے. اگر خدا نخواستہ کچھ دیر ہو رہی ہو تو جن حضرات نے دوسری مساجد میں جماعت کا انتظام کرانا ہے وہ 7 بجے بے شک تشریف لے جا سکتے ہیں. میں محسوس نہیں کرنے والا. ذات کی مکان اللہ رب العزت نے اپنے دین کو کائنات میں سر بلند کرنے کے لیے انسانوں میں سے انبیاء کو چنا. سبحان اللہ. انبیاء کے لیے اس نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. نبی بنانے کے لیے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اتنے قد کا آدمی ہو تو میں نبی ہوں گا، فلاں قوم کا ہو تو میں نبی ہوں گا، شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا ہو تو اسے نبوت ملے گی. مختصر سے جملے میں
اپنے معیار کا اعلان فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کتنے ہی انبیاء اور رسول اس کائنات میں اپنے دین کی سربلندی اور اپنی بارگاہ میں واصل کرنے کے لیے بھیجے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو نبی بھی دین حق لے کر اس کائنات میں تشریف لایا، اسے قربانی دینا پڑی۔ ہر نبی سیرت پڑھیے، ہر نبی کا تذکرہ پڑھیے، ان کی پاک زندگیوں میں قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، انہوں نے رب کریم کی محبت کا دعویٰ کیا تو فرمایا یہ دعویٰ اس وقت سچا سمجھا جائے گا جب قربانی دے کر دکھاؤ گے۔ مال کی قربانی بھی، عزت کی قربانی بھی، اولاد کی قربانی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیے، آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان، آزمائش اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ذرات ذی بقار، آپ نے اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنی برادری کے تانوں کو برداشت کیا، اپنے علاقے کے لوگوں سے اپنے متعلق شاعر، دیوانہ، مجنوں، جادوگر کیا کیا لفظ سنے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے آپ کے مبارک وجود پر پتھر برسائے گئے، گندگی رکھی گئی، آپ کو بے گھر کیا گیا، جس حوالے سے ممکن تھا آپ کو پریشان اور بیزار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے آخر میں یہی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن لوگوں کو آپ نے دین حق سکھایا ہے، جن لوگوں کو شاہراہ ہدایت پہ چلنا سکھایا ہے، جن لوگوں کو ایمان و اسلام کا نور عطا کیا ہے، جن لوگوں کو میرا دروازہ دکھایا ہے، جن لوگوں کو میرے قرب سے آشنا کیا ہے، وہ لوگ جو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، آپ نے انہیں اپنی رحمت سے جنت کی بہاروں کا مالک بنایا ہے۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ماؤں سے شادیاں کرتے تھے، آپ نے انہیں بتایا کہ ماں کے قدموں کے تلے تو جنت ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے تھے، آپ نے انہیں سمجھایا کہ جو اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام اور اہتمام کرتا ہے، وہ والد اور میں قیامت کے دن یوں کھڑے ہوں گے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن لوگوں کو آپ نے بے حیائی، فحاشی،
اریانی، سود خوری، شراب خوری، زنا، اس قسم کی بدترین اخلاقی سرگرمیوں سے نجات عطا فرما کر انسانیت کی معراج عطا فرمائی ہے، اور جن گھٹیا ترین لوگوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے جو جانوروں سے بھی کم تر سمجھے جانے لگے تھے، آپ نے اپنی توجہ سے، اپنی تعلیم سے، اپنے کردار سے، اپنی صحبت سے اور اپنے نگاہ فیض سے ملائکہ کے لیے انہیں رشک بنایا ہے۔ ان لوگوں سے آپ ایک ہی مطالبہ کریں گے اور ایک ہی سوال کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اتنی جو میں نے تم پہ محنت کی ہے، اتنی جو میری وجہ سے تمہیں عزت و سرفرازی ملی ہے، میری وجہ سے جو تم دنیا کے بہترین انسانوں میں شمار ہونے لگے ہو، دنیا کی ساری اقوام سے تم ممتاز ہو، معزز ہو گئے ہو، اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری عزت کرو، میرا بینک بیلنس زیادہ کرو، میرے سپاہی بن کر جہاں میرا اشارہ ہو وہاں اپنے خون کے نذرانے پیش کرو۔ نہیں نہیں، میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا، ان فرماؤ کہ میں اگر مانگتا ہوں تو صرف اور صرف یہ مانگتا ہوں کہ وہ لوگ جن کی رگوں میں میرا خون گردش کرتا ہے وہ تمہیں جان سے پیارے لگنے لگے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں جو عزت و سرفرازی عطا کی ہے، رب کریم سے آشنا کیا ہے، جنت کی بہاروں کا مالک بنایا ہے، اقوام عالم میں تمہارا سر بلند کیا ہے، میں اس کے بدلے میں اور کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں تم میرے اہل بیت سے پیار کرو، تم خانوادہ رسول کی تعظیم کرو، تم آل رسول سے پیار کرو، تاکہ رب کریم مزید تمہارے درجات میں سرفرازی عطا فرمائے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ذہن میں اٹھتی ہے کہ ادھر فرماتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اور ادھر مانگ بھی رہے ہیں۔ توجہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے پیار کرو، خانوادہ اہل بیت سے محبت کرو، آل رسول کی تعظیم کرو، اور کیا مانگنا ہوتا ہے۔ ادھر کہتے ہیں کچھ نہیں مانگتا اور ادھر مانگ رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اس سوال کا جواب بڑا سادہ سا ہے، وہ حدیث پاک پڑھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رات کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور غلامی کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ سرور دو عالم رات کے جس حصے میں بھی اٹھ کے آتے ہیں، حضرت ربیہ پانی کا لوٹا لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور آپ نے یقیناً قاری صاحب سے، دیگر علماء ملت سے یہ سن رکھا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر نماز تہجد کے لیے وقت مقرر نہیں فرمایا۔ کبھی آپ رات کے پہلے پہر میں نماز ادا کرتے ہیں، کبھی درمیانی شب میں نماز ادا کرتے ہیں، کبھی رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ وقت نماز تہجد کے لیے زندگی بھر مقرر نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ سرور دو عالم کا مزاج مبارک یہ ہے، آپ عبادت کو عادت نہیں بنانا چاہتے۔ عبادت جب تک عبادت رہے اس میں مشقت ہوتی ہے، اس میں مجاہدہ ہوتا ہے، جب عبادت عادت بن جائے اس کا نبھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور سرور دو عالم کا مزاج یہ ہے، عبادت حقیقتاً وہی عبادت ہے جو مجاہدوں سے لبریز ہو، جس میں مشقت ہو، جس میں جسم کو تنگی ہو۔ اس وجہ سے آپ ایک وقت مقرر نہیں کرتے، یہ تو ذوق مصطفیٰ ہے۔ اب حضرت ربیہ کا ذوق بھی دیکھیے، حضور نے بتا کے نہیں جاتے کہ آج میں 10 بجے آؤں گا، آج میں 1 بجے آؤں گا، آج میں 4 بجے آؤں گا، وہ ساری رات انتظار محبوب میں گزارتے ہیں کہ کس وقت سرکار دو عالم تشریف لاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار،
ایک لمحہ آیا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے ایک رات باہر آئے، یہ پانی لے کے حاضر ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے حضرت ربیہ کی عقیدتوں، حضرت ربیہ کی محبتوں اور حضرت ربیہ کی خدمتوں کا ایک جہاں بس رہا تھا۔ وہ مدت سے جو اپنی غلامی میں جو ڈٹے ہوئے تھے، حضرت سرور دو عالم کے سامنے وہ سارا منظر تھا۔ آپ نے اس دن فرمایا سل ربیہ کا، مسلم شریف کے الفاظ یہی ہیں سل ربیہ کا، اور ابو داؤد شریف کے الفاظ یہ ہیں سل می ربیہ کا، اے ربیہ جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ میں جنت کے اندر یہی خدمت چاہتا ہوں، جنت کی بہاریں ہو اور یہی غلامی کا شرف مجھے حاصل ہو، آپ کی سنگت کا شرف حاصل ہو۔ حضرات وقار عجیب بات ہے، وہاں وضو کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں تو بے وضو ہونا ہی نہیں، بے وضو ہوں گے طہارت نہ ہوگی پھر وضو ہوگا، حالانکہ وہ تو جنت ہے۔ ہم نے ایک فرش پہ بھی یہ منظر دیکھا ہے، سرور دو عالم لیٹے ہیں، سو گئے ہیں، آپ کے خراٹے سنے جا رہے ہیں، لیکن آپ بیدار ہو کر مصلی امامت پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے وضو نہیں فرمایا، فرمایا تمہیں کیا پتا، نبی کا دل نہیں سوتا آنکھیں سوتی ہیں۔ تو یہاں رہتے ہوئے بھی بعض اوقات طہارت کی ضرورت نہیں، وہاں وضو اور طہارت کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں اصل میں صحابی رسول اپنا ذوق ظاہر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو تو وہاں طہارت کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جنت والے وہاں اس ڈیوٹی کی وجہ سے مجھ پہ ناز کریں گے کہ یہ غلام رسول ہے، خادم رسول ہے، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوٹا بردار ہے، تو میرے اس شرف پر جنت والے ناز کریں گے۔ تو میں تو اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا آواز تو نے کچھ بھی نہیں مانگا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرات اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ربیہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرنا، کثرت سجدہ کر کے میری مدد کرنا، یعنی جنت جو تو نے مانگی تھی وہ تو تجھے عطا ہو گئی، جنت کا محل تو میں نے تیرے نام الاٹ کر دیا، میری خدمت کی عز رب کریم نے جو مجھے اختیار دے رکھا ہے، میں فرش زمین پر بیٹھے جنت کی جاگیر کا مالک تو بنا سکتا ہوں، وہ بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا تمہیں یہ حکم ہے کہ کثرت سجدہ کر کے میری مدد کرنا۔ سوال یہ ہے جب جنت مل گئی ہے اب کثرت سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو حق دیا ہے اس استحقاق کو برقرار رکھنے کے لیے کثرت سجدہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں میں فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مطالبہ نہیں کرتا کہ میری دیکھی کی وجہ سے اور میرا تمہیں عوج سریہ تک پہنچانے کی وجہ سے اب میں تم سے کوئی اور مطالبہ کرتا ہوں، مطالبہ یہ کرتا ہوں تم خانوادہ رسول سے پیار کرو، تاکہ رب کریم نے میری وجہ سے جو تمہیں عزتیں دے دی ہیں، جو تمہیں جنتیں عطا کر دی ہیں، میری وجہ سے رب کریم نے تمہیں جو اپنا بنا لیا ہے، خانوادہ رسول سے پیار کرنے کی وجہ سے اس نعمت میں دوام حاصل ہو جائے، اس نعمت میں ہمیشگی نصیب ہو جائے، وہ نعمت تمہیں مستقل اور مسلسل ملتی رہے۔ تو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خانوادہ رسول سے پیار کر کے تم نے مجھے کچھ نہیں دینا، حقیقتاً اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے، اور جو نعمتیں مل چکی ہیں انہیں ہمیشگی اور دوام عطا کرنا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی جان ہے، ان کا چھوٹا سا بچہ اس دنیا سے کوچ کر گیا، فوت ہو گیا، اب ماں کی جگر کا ٹکڑا تھا، مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر پریشان بیٹھی، آنسو بہا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا صفیہ
تمہیں اس بات کا نہیں پتا کہ رب کریم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، جس کا بچہ، چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ فوت ہو جائے، رب کریم اس نابالغ بچے کے فوت ہونے پر اور صرف صبر اختیار کرنے پر رب کریم اس کے والدین کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ یہ نابالغ بھی تھا، معصوم تھا، رب کریم سے صبر کی بھیک مانگی اور اس کے بدلے میں رب کریم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے جنت کی جاگیر اپنے نام اعلان کرا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو سکون آ گیا، قرار آ گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان درفشاں سے براہ راست فرش زمین پر بیٹھے جنت کی جاگیر عطا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میرا سستا سودا ہے، خاموش ہو گئی، سکون آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اٹھی، راستے میں جا رہی تھی، ایک شخص ملا جس کا ظاہر کچھ اور تھا، اندرون کچھ اور تھا۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا تو حضرت صفیہ کو روکا، کہنے لگا صفیہ یاد رکھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے، قیامت کے دن نیکیاں دیکھی جائیں گی، قیامت کے دن اچھے اعمال سے فیصلہ ہوگا، جنت میں جائے گی یا کہیں اور جائے گی۔ یہ تو اس بات پہ ناز نہ کیا کر کہ میں رسول اللہ کی رشتہ دار ہوں۔ اس نے یہ بات کہی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ تانا سن کر اور اس کی یہ بات سن کر پریشان ہوئی، انتہائی پریشان ہوئی۔ وہ تو اپنے من میں اسی بات پہ نازاں رہا کرتی تھی کہ پتہ نہیں میری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں، پتہ نہیں میری قرآن کریم کی تلاوت منظور ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں میرے دیگر اعمال صالحہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرط پا سکیں گے کہ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رشتہ داری ہے یقیناً قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ وہ اس کو ناز کرتی تھی اور اس شخص نے جب یہ تانا دیا، آپ پہلے ہی زخم خوردہ تھی، پریشان ہو گئی، آنسو بہ نکلے، واپس سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نازلی میں حاضر ہوئی۔ آپ کے چہرے آنکھوں سے پھر آنسو روا ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صفیہ پہلے جو دلاسا دیا ہے، پہلے جو بتایا ہے کہ اس معصوم جان کے بدلے رب کریم تجھے جنت میں محل دینے والا ہے، پھر تو خاموش کیوں نہیں ہو رہی، پھر تو غمزدہ کیوں ہے، پھر تیرا رونا ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رضی یا رسول اللہ ایسی بات نہیں، وہ تو جو آپ نے فرمایا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے، میں پرسکون ہو گئی ہوں، لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ میں یوں جا رہی تھی، ایک شخص نے آ کر یہ بات کہی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ جلالی کیفیت میں آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ نے یہ جملہ فرمایا کل ثوابی ونصبی ینقطع یوم القیامت الا ثوابی ونصبی۔ لوگوں سن لو، قیامت کے دن ہر رشتہ اور ہر رشتہ داری، ہر نسبت منقطع ہو جائے گی۔ اگر اس دن کوئی رشتہ، کوئی رشتہ داری اور کوئی نسبت کام آئے گی تو محمد الرسول اللہ کام آئے گی۔ اس دنیا میں جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ داری کا شرف حاصل ہوا یا جس کی رگوں میں خون رسالت ہوا، قیامت والے دن اسے یہ اعزاز عطا فرمایا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی ایک اور انداز میں اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ لوگوں تم دنیا میں رہتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں سے دوستیاں بناتے ہو، تعلقات بناتے ہو، اس خیال سے بناتے ہو کہ ایم پی اے صاحب کل فلاں مشکل وقت میں میرے کام آ جائیں گے، فلاں کام ہوا تو فلاں وزیر اعلیٰ میرے کام آ جائے گا، فلاں مصیبت آئی تو وزیر اعظم میرا کام آ جائے گا۔ اچھی دنیا داروں کی دوستیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھنے والے لوگوں سے تعلقات لوگ بڑے شوق سے بناتے ہیں، بڑی چاہت سے بناتے ہیں، بڑی محنت سے بناتے ہیں، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر بھی دنیا داروں سے، سٹیٹس مین لوگوں سے اور منصب دار لوگوں سے لوگ تعلقات بناتے ہیں، پھر ان پہ فخر بھی کرتے ہیں، ناز بھی کرتے ہیں، دوستوں کی محفل میں بتاتے ہیں فلاں سے بھی میرا تعلق ہے، فلاں سے بھی میرا تعلق ہے۔ کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، سپیشل ان بڑے بڑے لوگوں تک دعوتیں جاتی ہیں، ان تک بات پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ آئیں
اور معاشرے میں پتہ چلے فلاں بھی اس کا تعلق والا ہے، فلاں بھی اس کی دوستی والا ہے، فلاں بھی اس کی جان پہچان والا ہے، لوگ اس سے بڑے ناز کرتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا داروں سے دوستیاں ہیں، جو اللہ کے نافرمانوں سے دوستیاں ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جو نفس اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے ایک دوسرے سے دوستیاں ہیں، یہ ساری دوستیاں یہاں تو تمہیں عدالت میں بھی کام دیتی ہیں، تھانے میں بھی کام دیتی ہیں، مارکیٹ میں بھی کام دیتی ہیں، دنیا کے جس ماحول میں، جس گلی میں اور جس مرکز میں چلے جاؤ یہ دوستیاں کام دے رہی ہیں۔ فرمایا قیامت کے بازار میں یہ دوستیاں صرف ختم نہیں ہوں گی بلکہ یہ دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ جس سے بڑا ناز ہوا کرتا تھا، جس سے بڑا اعتماد ہوا کرتا تھا، جو ہر مشکل گھڑی میں تیرا میرا ہاتھ پکڑا کرتا تھا، وہ آنکھیں پھیر لے گا، وہ دشمن بن کے سامنے کھڑا ہوگا۔ فرمایا ہاں ہاں الا المتقین، مایوس نہ ہونا، وہاں بھی ایک ہستی کی دوستی کام دے گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بندہ جس کے سینے میں اللہ کے ڈر کا چراغ جلتا تھا، اس کی جو تو نے دوستی بنائی تھی قیامت کی ہولناکی میں وہ بھی کام آئے۔ شمائل ترمذی شریف میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شمائل کا بیان ہے اس کا ترجمہ اور تشریح جو منظری مکتبہ ذکر کے عالم مولانا زکریا کاندھلوی صاحب نے کی ہے، وہ ایک جگہ جا کے لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین کا جملہ ہے۔ رب کریم نے فرمائے گا اس قیامت والے دن اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ پہلے تو سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہو گئے، نبی بھی، رسول بھی، صحابہ بھی، غوث کتب ولی سارے اور عام لوگ بھی، گنہگار بھی، مسلمان بھی، کافر بھی اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ جب قہر الہی جلال میں آئے گا رب کریم فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے بغاوت کرتے تھے، جو دنیا میں رہتے ہوئے میری نافرمانی کرتے تھے، جو دنیا میں رہتے ہوئے میرے احکام کو پامال کرتے تھے، وہ چونکہ میرے مجرم ہیں لہذا آج وہ میرے یاروں کی سب سے الگ ہو جائے۔ کتنا بے عزتی والا معاملہ ہے، کتنی بے عزتی والا معاملہ ہے کہ اس بڑے مجمع میں مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ مولانا زکریا کاندھلوی نے لکھا ہے کہ ان گھڑیوں میں وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی اللہ کے محبوب بندے سے تعلق قائم کیے ہوئے تھے، ان گھڑیوں میں وہ اللہ کا بندہ ان کو اپنے سائے تلے میں لے لے گا، انہیں مجرموں کی صف میں نہیں جانے دے گا، اپنے سائے تلے کھڑا کر لے گا اور رب کریم سے اس کی شفاعت کا خواہاں ہوگا، شفاعت کا مطالبہ کرے گا۔ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، اللہ کے محبوبوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ رب کریم ہمارے قریب رہتا ہے، جس وقت بھی مانگو وہ سنتا ہے، دیتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا یہ ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی جو واقعتاً اس کے پیارے ہیں اور جن کے سینے اس کے خوف سے آباد ہیں، ان سے جو تعلق ہوتا ہے وہ قیامت کے دن بھی فائدہ مند ہوگا۔ عرض کر رہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے رشتے، ساری رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی لیکن ان گھڑیوں میں بھی آل رسول کی پہچان ہوگی کہ یہ مصطفیٰ کریم کا خون ہے، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے اہل بیت ہیں۔ حضرات عزیز وقار بالکل یہی وجہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بڑی لجاجت سے عرض کی تھی کہ حضور اپنی صاحبزادی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شکم سے ہیں، حسن و حسین کی سکی بہن ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میرے نکاح میں دے دیجیے۔ حضرت فاروق اعظم شیر خدا سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی صاحبزادی حسن و حسین کی ہمشیرہ حضرت شیر خدا کی بیٹی، ان کا نکاح کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت شیر خدا فاروق اعظم کی بات کی لاج رکھتے ہوئے نکاح میں دے دیتے ہیں اور اس وقت فاروق اعظم نے یہ کہا تھا یہ نکاح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ روز قیامت خانمادہ رسالت میں میرا شمار ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو رشتہ داری والا وصف ہے، عظمت ہے اور جو کمال ہے، اس سے مجھے بھی ذرہ نصیب ہو جائے۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور صحابیہ سبیہ ان کا نام ہے، سین سے سبیہ ان کا نام ہے، ابو لہب کی بیٹی ہیں. رب کریم کی قدرت کا ملاحظہ کریے. ابو لہب وہ جس کے کفر پر رب کریم نے سند نازل فرمائی ہے، اس کی بیٹی غلام مصطفیٰ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دل برداشتہ غمناک دکھوں سے ہاری ہوئی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ میں تنگ ہوں. آپ کو فرمایا کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ لوگ مجھے میرے باپ کا طعنہ دیتے ہیں کہ تو اس کی بیٹی ہے جو دوزخ کا ایندھن ہے. کیونکہ ابو لہب کو رب کریم نے دوزخ کا ایندھن کہا ہے، تو لوگ حضرت سبیہ کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ تو اس کی بیٹی ہے جو دوزخ کا ایندھن ہے. سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ برداشت ہو سکا. آپ کے چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے لال ہو گیا. کمال کی خوبصورت بات محدثین نے فرمائی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دو صورتوں میں لال ہوا کرتا تھا. جب آپ نہایت خوش ہوتے اس وقت بھی چہرے میں لالی آنا، اور جس وقت کسی بات کو برداشت نہ کر سکتے تو غصے کی کیفیت ہوتی، اس وقت بھی چہرے میں لالی آ جاتی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ پاک سے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے. آپ کا چہرہ سرخ تھا. فرماتے ہیں کیسے سرخ تھا؟ حضرت طلحہ وہ منظر کشی کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا. حضرت طلحہ کہتے ہیں حضور کے چہرے کا عالم یہ تھا جس طرح سفید ترے ہو اس میں لال انار کے دانے کیوں نہیں دے جاؤ. سفید ترے میں لال کے انار کے لال دانے جو منظر پیش کرتے ہیں، حضرت طلحہ کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ اس سے یہ منظر پیش کر رہا. کیونکہ رخسار ایسے سفید تھے اور خون کی جب حدت اور تیزی ہوئی لالی آ گئی، کچھ سفیدی اور کچھ لالی چہرہ مصطفیٰ میں جب حضرت طلحہ نے دیکھی تو ذوق جاگ اٹھا. یوں تشبیہ دی کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا. فرماتے ہیں طلحہ کہتے ہیں ہم نے یا رسول اللہ آج غیر معمولی خوشی نظر آ رہی ہے. سرور دو عالم نے فرمایا ہاں کیوں نہ خوش ہوں، آج ایک فرشتے نے آ کے مجھے کہا ہے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا رب کریم اس پر. مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے. تو اس وقت بھی چہرے میں بھی لالی تھی. اور یہاں بھی جب حضرت سبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنی پریشانی ذکر کی، مصطفیٰ کریم کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو رشتہ داروں کے معاملے میں مجھے اذیت دیتے ہیں، جو رشتہ داروں کے معاملے میں مجھے اذیت دیتے ہیں. حالانکہ ابو لہب رشتہ داری تھی، وہ چچا تھا، لیکن قرآن نے اس کی کفر پہ مہر لگائی ہے. اس نے سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سی تکلیف ہے جو نہیں پہنچائی ہے، لیکن یہ رحمت للعالمین ہے. طائف والوں نے جو بدسلوکی کی ہے پوری تاریخ میں کسی بھی بڑے قائد سے اتنی بدسلوکی نہیں ملتی. کوئی تاریخ اس کی طرف بات نہیں چھیڑتی. لیکن اس کے باوجود جب فرشتے نے آپ کی عرض کی دو رہتے ہیں یا رسول اللہ آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ طائف والے گستاخ پس جائیں، ان کا قیمہ بن جائے. دوسری روایت میں ہے یا رسول اللہ آپ اگر اجازت دیں زمین کو اولٹ کر کے رکھ دوں تاکہ ان کا فتیہ ناش ہو جائے. اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا جس طرح سفید کپڑا پہننا سنت ہے، جس طرح مشت بھر داڑھی رکھنا سنت ہے، جس طرح ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے، جس طرح تبلیغ کرنا سنت ہے، جس طرح حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری اعمال کو اپنانا سنت ہے، بالکل اسی طرح غصے کو پی جانا، برداشت کرنا، ہر طعنہ دینے والے، الزام دینے والے، دکھ دینے والے، تکلیف دینے والے کے مقابلے میں
ان میں مصطفیٰ پیش کرنا سب سے بڑی سنت ہے۔ جس طرح حضور کی ظاہری سنتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، حضور کی باطنی سنتوں کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم طائف والے اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے کتے حضور کے پیچھے لگائے، اوباش جوان حضور کے پیچھے لگائے، آپ کا وجود انور پتھروں سے گمگمان کیا، آپ کی جو جوتے مبارک تھے وہ لہو سے بھر گئے، اس کے باوجود ابھی تک نبوت کے لبوں سے یہی بات نکل رہی ہے کہ میرے ہیں۔ سکا بیٹا نافرمان ہو جائے، توجہ ہے نا، سکا بیٹا کہنے پر نہ چلے، سکا بیٹا میری پالیسیوں کے خلاف ہو جائے، میں اس کا آٹھ نامہ اخبار میں نکال دیتا ہوں۔ اور سرور دو عالم کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ اب بھی فرما رہے ہیں میری قوم۔ تو یہ تو ابو لہب پھر چچا ہے، فرمایا جس نے رشتہ داری کے معاملے میں مجھے اذیت دی اس نے صرف مجھے اذیت نہیں دی، خدا کو اذیت، کیونکہ جس نے نبی کو ستایا اس نے خدا کو ستایا۔ یہاں ایک اور سبق بھی جو سمجھنے کے قابل ہے، بے شک واقعہ شہادت اس میں لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے واقعات سنائی جائے، وہاں میں دشت کربلا میں جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کا بیان کیا جائے، یہ ہو وہ ہو۔ اس حوالے سے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ظلم و ستم اور وہاں کے جو واقعات ہیں کسی بھی مستند کتاب میں ہمیں نہیں ملتے، کسی بھی مستند کتاب میں ہمیں نہیں ملتے۔ جو 4-5 واقعات مستند کتابوں میں ہیں آپ نے یقیناً قاری عمران ندیم صاحب سے جمعہ کے خطبہ میں سنے ہوں گے، کل پرسوں بھی سنیں گے، اس لیے وہ بیان کر کے میں مزید آپ کے ذوق کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا ضرور عرض کروں گا اسے جو بھی معنی دے لیں گے کہ اس ماحول میں غیر مستند روایات جو سننے کا رواج پڑ رہا ہے یہ مولانا النگتا صاحب کی روح سے ناانصافی ہے۔ توجہ ہے نا، سمجھنے والے میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے۔ غیر مستند روایت جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے وہ بڑھ چڑھ کے پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح لوگ اپنی محفلوں کو گرمانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ خدا را اس حقیقت کو سمجھیے اور اپنے آپ کا خیال کیجئے، ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم اہل بیت کے تعظیم کرنے والے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معیار کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے پیار کو کرتے ہیں لیکن ہم اہل بیت کی گستاخی نہیں کرتے۔ ایسی روایات بیان کرنا جس میں اہل بیت کی بے ادبی ہو رہی ہو، بظاہر اس میں ایک چسکا ہوتا ہے، کانوں کا رس ہوتا ہے، کانوں کا سواد ہوتا ہے، لیکن اگر باریکی سے دیکھا جائے ایک تو وہ روایات جھوٹی ہیں، ان روایات کی کوئی سند نہیں ہے، وہ شیعہ لوگوں نے اپنا کام سدھارنے کے لیے، اپنی محفلوں کو گرمانے کے لیے، اپنا حلوہ مانڈا سیدھا کرنے کے لیے وہ روایات گھڑی ہیں۔ اور دوسرا ان روایات کو جب باریکی سے دیکھا جائے تو ان میں بجائے شان اہل بیت بکھرنے کے، شان اہل بیت ظاہر ہونے کے، شان اہل بیت گھٹتی نظر آتی ہے۔ لہذا اصلی جو روایات ہیں ان تک اپنے آپ کو رکھا جائے اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے وہ فضائل، وہ کمالات، وہ عظمتیں اور وہ شانیں جو اہل سنت والجماعت کی حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام نے بیان کی ہیں انہیں اپنے جان کا وظیفہ بنایا جائے۔ اس وقت تک جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں ہماری کتابوں میں الحمدللہ موجود ہیں اور صحابہ کرام ان کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرات کی وقت یہاں دوسرا سبق جو سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت صبیہ کو اہل مدینہ والد کا تانا دیتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سمجھ ہی آئی قیامت تک وہ اولاد، مسلمانوں کی وہ اولاد جس کے والدین پر کوئی الزام لگا ہو، جس کے والدین سے معافی میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اس اولاد کے والدین سے کوئی نامناسب حرکت ہوئی ہو، اولاد کو اس کا تانا دینا شریعت محمدی میں برداشت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے۔ اولاد جسے ماں باپ کی غلطی کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اولاد ابھی پیدا بھی نہیں ہوتی، ماں باپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، معاشرے میں اس کو گالی بنا کر اولاد سے کہا جاتا ہے یہ شریعت مصطفیٰ میں ناپسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں،
میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، تمہارے لیے اپنے بعد کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ سرور دو عالم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی آل پاک۔ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ذی وقار آگے میرے لجپال نبی نے جملہ فرمایا قیامت تک یاد رکھنے کے قابل ہے، فرمایا میری آل میں اور میرا قرآن یکجا رہیں گے، یکجا رہیں گے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں میری آل ہوگی، جہاں میری آل ہوگی وہاں میرا قرآن ہوگا، اور وہاں یکجا رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں پہنچے گے، قرآن بھی پہنچے گا، میری آل بھی پہنچے گی۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ایک جملے میں اپنے سارے غلاموں کو اور تمام غلامان اہل بیت کو اور وہ سینے جو اہل بیت کی محبت سے چمکتے ہیں سب کو یہ سبق دے دیا ہے، ہم اس آل رسول کا احترام کرنے والے ہیں جس کے پنجے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کے سینے میں قرآن کا نور موجود ہے، جس کی اداؤں سے قرآن کی تعلیمات جھلکتی ہیں، جس کی زبان میں اللہ کے قرآن کے ترانے گونجتے ہیں۔ ہم اس آل رسول کے جوتوں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سونا بنانے یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہم نسبتوں کے مارے ہوئے ہیں، ہم نسبتوں کے مارے ہوئے ہیں، ہماری فطرت میں اور ہماری گھٹنی میں رب کریم نے مصطفیٰ کریم کا پیار اس شدت سے رکھا ہے، پوری کائنات میں جہاں بھی نسبت رسالت چمکتی نظر آتی ہے ہم دیوانے بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں، یہ صحابہ کرام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا کہ جس وقت مدینہ مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کا بیٹا فاروق اعظم کا لال جس وقت مسجد نبوی میں آتے حضور کے منبر پر ہاتھ رکھ کر کے ویسے بنتے، یہ انہیں نسبتوں کا فیضان ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ رکے، اونٹنی سے اترے، اونٹنی کو یوں گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ ساتھی نے پوچھا حضور یہ کیا حرکت ہو رہی ہے؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن سرکار کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، حضور کی اونٹنی بھی یہاں گھومی تھی۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیپٹن شریف کے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ کا ایک مضبوط نام ہے۔ خواجہ نور محمد مغالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کے دادا پر دادا خواجہ محمد عاقل خواجہ نور محمد مغالوی کے خلیفہ تھے۔ یہ چوتھی جگہ پہ ہے۔ 1903 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کے ملفوظات و حالات پر مشہور کتاب اقتباس الانوار کیپٹن واحد بخش صاحب نے لکھی ہے، اس نے کتنا خوبصورت واقعہ اس میں لکھا۔ وہ لکھتے ہیں ایک دن آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ایک گھڑی آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی اور عرض کی حضور اس گھڑی کی قیمت 25,000 روپے ہے۔ میں نے عرض کیا 1903 میں آپ کا وصال ہوا ہے، اب 2009 ہے، اس وقت 3 سال پہلے کی بات ہے نا، اس گھڑی کی قیمت 25,000 کی۔ اقتباس الانوار میں لکھا ہے اس میں کئی ایڈوانس فنکشن تھے۔ ایک فنکشن یہ تھا ہاتھ پہ بندی ہوتی تھی، موسم کا حال پتہ لگ رہا ہوتا تھا، کتنے دنوں بعد طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، بادل برسنے گزرنے والے ہیں۔ 25,000 قیمت تھی۔ میں پھر ایک شخص اٹھا، کہنے لگا خواجہ صاحب یہ گھڑی مجھے عطا کر دے کیونکہ میں سید ہوں۔ آپ نے کچھ سوچا نہیں، وہ گھڑی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ تیسرا اٹھا، کہنے لگا حضور یہ کیا معاملہ ہے، نہ کوئی سند نہ کوئی دلیل کہ یہ سید ہے۔ آپ نے فرمایا راہ محبت میں دلیلیں نہیں دیکھی جاتی، راہ محبت میں دلیلوں سے کام نہیں دیا جاتا۔ حضرت ذی وقار یہ ہماری فطرت میں ہے، ہماری گنتی میں ہے کہ حضور کی نسبت پہ ہم وصال ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض ہے قرآن کی عظمت کو، شریعت کی حرمت کو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے حضور کی نسبتوں پہ فدا ہو۔ لہٰذا سرکار کو عالم رکھنا، میرا خون اور میرا قرآن اکٹھے کریں گے اور کوثر پہ پہنچیں گے۔ آگے آقا نے فرمایا پھر اپنے آپ کو تیار کرو نا، تم بھی وہاں ہوگے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں شرم سے جھک جائے، تم نے قرآن کی طرف پشت کر دی ہو، خدا نہ خاصتا قرآن کی عظمت کو نہ سمجھا ہو، قرآن کی تعلیمات کو نہ سمجھا ہو، قرآن کے حکم پر عمل نہ کیا ہو،
یا میرا خون تمہارے درمیان میں رہا ہو، تم نے اس سے پیار نہ کیا ہو، تم نے اس کی تعظیم نہ کی ہو، تم نے اس کا خیال نہ رکھا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، فاروق اعظم نے کہا عبداللہ تم نے امام حسن کی مزاج پرسی کی ہے؟ حضرت امام حسن بیمار ہوئے، حضرت فاروق اعظم خبر لے کے آئے تھے، عبداللہ بن زبیر ملے، ان سے پوچھا عبداللہ تم نے امام حسن کی مزاج پرسی کی ہے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں ابھی نہیں جا سکا۔ فاروق اعظم کا جملہ سنیے، فرمایا اہل بیت کی خبرگیری کرنا، مزاج پرسی کرنا فرض ہے، ان کی زیارت کرنا رب کی عبادت ہے۔ ان کی خدمت کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان سے پیار کرنا، یہی وجہ ہے امام بخاری نے یہ جملہ کوٹ کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اہل بیت کا خیال رکھنا، اہل بیت کا خیال رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، حضور سے تعلق خاطر کی وجہ سے اور حضور کے پیار کی وجہ سے حضور کے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں ہیں، عراق کے چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اور میں توجہ چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان چار ہستیوں میں سے ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس، ان چار ہستیوں میں سے ہیں جس گھر میں سیڑھی ہو ان ناموں کو لکھ کر لٹکا دیا جائے سیڑھی بھاگ جاتی ہے، جس فصل میں کوئی کیڑا مکوڑا لگ جائے ان چار ناموں کو لکھ کر اس فصل میں لٹکا دیا جائے وہ کیڑا غائب ہو جاتا ہے۔ اس نام میں رب کریم نے اتنا اثر رکھا ہے، اتنی طاقت رکھی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، عراق کے چند لوگ آئے، حضور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہو وہ مکھی مار بیٹھے تو کیا ہوگا؟ احرام ختم ہو جائے گا، دم پڑے گا، جانور پڑے گا یا کوئی اور سزا ہوگی؟ وہ یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا عراقیوں تم مکھی مارنے کے متعلق تو پوچھتے ہو، فاطمہ کے جگر کو، حسن امام حسین کو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا ہے وہ بھول گئے ہو؟ مکھی قتل کرنے کے بارے میں سوال کرنے آ گئے ہو اور اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ فاطمہ کا لال مصطفیٰ کریم کا نواسا کائنات کا سردار امام حسین تم نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے آگے فرمایا تمہیں کیا پتا مقام حسن و حسین کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے یار سے سنا تھا ہونا ریحانت آیا پھر دنیا حسن حسین دنیا میں میرے پھول ہیں، سرور دو عالم نے فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ حضرت اسی وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آخری ارشاد آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد سرور دو عالم کے پیچھے پیچھے حجرہ مبارک کی طرف جا رہے تھے، راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا حذیفہ من کون؟ اب حق تو یہ تھا نا آگے سے جواب آتا کہ میں فلاں ہوں۔ حضور نے سوال کرنے کے بعد فوراً فرمایا تو حذیفہ ہے؟ سوال کیا، جواب کا انتظار نہیں کیا، فوراً بتا دیا حذیفہ ہے۔ آپ نے رخ انور پیچھے نہیں موڑا، توجہ اگلی طرف ہی ہے اور یہ کوئی نرالی بات نہیں۔ میرے لجپال نبی فرماتے ہیں رب کریم نے جس طرح مجھے آگے دیکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے پیچھے بھی دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور سرور دو عالم نے یہ ارشاد اس موقع پر فرمایا تھا، ایک صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے نماز میں کچھ سستی کی، نماز کے ارکان میں کچھ کوتاہی کی۔ سرور دو عالم نے سلام پھیر کے فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سنیے فرمایا صرف یہی نہیں، تمہارے دل میں خشوع اور خضوع کی جو کیفیات ہوتی ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ان آنکھوں سے تو صورت دیکھی جا سکتی ہے، وجود دیکھا جا سکتا ہے، وجود کی حرکات و سکنات دیکھی جا سکتی ہیں، فرمایا وہ آنکھیں ہیں جو تمہارے دل کے سرور کو بھی دیکھتی ہیں اور تمہارے دل کے نور کو بھی دیکھتی ہیں۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا عثمان میں بھی جواب دینے والا، فرمایا حذیفہ ہے؟ میں نے رضی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو اس وقت میں بہت خوش ہوں، وجہ یہ ہے
آسمانوں سے ایک فرشتہ ایسا آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا. سبحان اللہ. لوگوں تو کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. اللہ کا کتنا کرم ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جو فرشتوں کے آنے جانے کو بھی دیکھتا ہے. کتنی بار آیا ہے کتنی بار نہیں آیا یہ بھی سمجھتا ہے. فرمایا پہلی بار فرشتہ آسمانوں سے زمین پر اترا ہے اور وہ آیا کس لیے ہے؟ آپ نے فرمایا ایک تو استأذن ربہ اپنے رب سے اجازت لے کے آیا ہے. کس بات کی اجازت لے کے آیا ہے؟ این یسلم عنی یا این یسلم علی دونوں طرح ہے. ویبشر عنی وہ اس لیے اجازت لے کے آیا ہے کہ مجھے آ کے سلام کرے, مجھے آ کے سلام کرے. یہاں سے حضور کا دیوانہ, حضور کا کوئی غلام مسجد نبوی کی نیت اور سرور دو عالم کے روضہ پاک کی نیت کر کے چلتا ہے. لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ ایسا سفر سفر بدعت ہے, ایسا سفر سفر گناہ ہے, اس سفر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہاں یہ معاملہ ہے کہ آسمان کی رفقوں کو سلام مصطفیٰ کے لیے فرشتے چھوڑ کے آ رہے ہیں اور عزت لے کے آ رہے ہیں. اگر غلط ہوتا, غیر ضروری ہوتا, اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, رب کریم فرماتا تو ان جنموں کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے, اس نوری ماحول کو چھوڑ کے کہاں جاتا ہے, عرشی اولاد کو چھوڑ کر, بیت المعمور کو چھوڑ کر اور ان عظمتوں کو چھوڑ کر زمین کی تختوں پہ کیوں جاتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ اجازت دے کے آیا ہوں کہ آپ کو سلام پیش کروں, اور دوسرا اس بات کی اجازت دے کے آیا ہوں آپ کو خوشخبری دوں. کس بات کی خوشخبری دوں؟ فرمایا یہ خوشخبری دینے آیا ہے کہ فاطمہ ساری اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور دوسری خوشخبری یہ لے کے آیا ہے کہ حسن و حسین جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مرض الوصال میں اپنے شہزادوں کو حضور کی بارگاہ میں لے گئی. یا رسول اللہ ان پہ نظر شفقت کیجیے, ان پہ نظر توجہ چاہتا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کیا نہیں پتا تھا کہ کرم رحمت تو رب کرتا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ عمل اور یہ ادا تو رب کریم کی ہے, جس پہ کرم کرے, جس پہ رحمت کرے, جس پہ نہ کرے, یہ تو سارا خزانہ اسی کے پاس ہے. بندے تو سارے ایک جیسے ہیں, بندوں کی کیا اہمیت ہے؟ رب نہ چاہے پھر کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں, وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ ان پہ نظر شفقت کیجیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب ہمیں یہ وسوسہ ڈالا جائے کہ معظم آواز کیوں جاتے ہو, خیال شریف کیوں جاتے ہو, توساقات کیوں جاتے ہو, پیر کھرل خواجہ نور محمد چشتی کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, غوث پاک کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, ملتان میں بہاؤالدین نقشبند کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو, چاچل شریف میں کیوں جاتے ہو, سلو کی شریف میں کیوں جاتے ہو, وہاں کیا رکھا ہے؟ فاطمہ الزہرا کا یہ عمل بطور سند اور دلیل کافی ہے. بیت اللہ بھی موجود تھا, خانہ خدا بھی موجود تھا. فاطمہ الزہرا جگر کے ٹکڑوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے جا رہی ہے. یا رسول اللہ ان پہ نظر شفقت کیجیے, نظر رحمت کیجیے. دجال نبی نے آنکھ پڑھ کے دیکھا, فرمایا ہاں ہاں حسن کے لیے میں نے اپنی ہیبت اور سرداری دے دی ہے, حسن کے لیے میں نے اپنی ہیبت اور سرداری دے دی ہے. توجہ چاہوں گا, دنیا دار ہو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, دنیا دار ہو اس کے پاس کاروبار ہوتے ہیں, دنیا دار ہو اس کے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے, دنیا دار ہو اس کے پاس دنیاوی مادی چیزیں ہوتی ہیں, مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے, وہ دیتا ہے. لیکن بارگاہ نبوت میں چونکہ ساری کائنات کے سارے خزانے موجود ہیں, سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدف نہیں دیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جاگیر عطا نہیں کی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی پیسوں کا وعدہ نہیں کیا. فرمایا نا یہ میرے لال اور میرے یہ جگر کے ٹکڑے دنیا کے لیے نہیں ہے, رب کے لیے آئے ہیں. یہی وجہ ہے. توجہ چاہوں گا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو پتا چلا میرے ابا کی خدمت میں غلام آئے ہیں, کسی جنگ سے غلام آئے ہیں اور میرے ابا جان میں تقسیم کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا بارگاہ جان میں حاضر ہوئی. ابو جان میرے ہاتھوں کو دیکھیے, میری کمر کو دیکھیے, زخمی ہو چکی ہے, چکی چلا چلا کر ہاتھوں پہ چھالے بن چکے ہیں, میرا نازنی وجود کام کر کر کے بوڑھا ہو چکا ہے.
التجا کرتی ہوں ایک نوکر مجھے دے دیجیے، غلام مجھے دے دیجیے تاکہ وہ میرے گھر کا کام کاج کرے۔ حضرت عجیب وقار جہاں توجہ چاہوں گا، اس دور میں غلام صرف خدمت نہیں کرتے تھے، غلام بک بھی جاتے تھے، ان کے بدلے اچھی خاصی قیمت بھی ملتی تھی، خادم بھی ہوتے تھے اور ان کی ویلیو بھی ہوتی تھی، ان سے رقم بھی ملتی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ الزہرا نے جب بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ غلام دے دیجیے، آپ نے فرمایا بیٹا میں اس میں تمہیں قیمتی چیز نہ دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ اس مال دنیا سے افضل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کریم آقا تو اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے کہ مال، دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں ان سے دور کرتا ہے، اور یہ بدعت کی لڑائی لڑ لڑ کر فاطمہ الزہرا کے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا وہ فاطمہ الزہرا جنہیں یہ بھی پتا تھا کہ میں سب سے پہلے سرور دو عالم کی خدمت میں جانے والی، انہوں نے کیوں جھگڑے کرنے تھے، کیوں لڑائیاں کرنی تھی، کیوں صدیق اکبر سے ٹکر لینی تھی؟ توجہ چاہتا ہوں، حضرت حسنین کریمین کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب پیش کیا، سرور دو عالم نے ان کے لیے جاوید بات کسی بیت میرس کی بات نہیں کی، فرمایا دنیا والے وہ دے سکتے ہیں میں یہ دے سکتا ہوں، دنیا والے وہ دے سکتے ہیں میں یہ دے سکتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یاداشت کمزور ہے، آپ نے بادام کھانے کا حکم نہیں دیا، سورہ علم نشرح 41 مرتبہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، 81 مرتبہ سورہ فاتحہ دارچینی پہ دم کر کے کھاؤ یاداشت بڑھ جائے گی، یہ حکم نہیں دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آیا کرو اپنی کملی اتار کے میرے اور اپنے درمیان بچھا دیا کرو، محفل ختم ہو سینے پہ مل لیا کرو، جو کچھ بیان ہوگا تیرے سینے میں محفوظ ہو جائے گا۔ جو طاقت ہے اسے اس انداز سے عطا فرماتے ہیں۔ حسن حسین جب پیش ہوئے فرمایا میری جو سرداری اور میرا جو روب ہے وہ میں نے حسن کو دے دیا، لیکن فرمایا جو میری سخاوت ہے اور جو میری جرأت ہے وہ میں نے حسین کو عطا فرما دیا۔ اس لیے سرکار دوارا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین کی ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ سمجھ آ گئی نا کہ میرا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ دشت کربلا میں امام حسین نے جو جرأتوں کی معراج سے پہنچے یہ مصطفیٰ کی جرأتوں کا ضرور تھا، مصطفیٰ کے کمالات کا ضرور تھا، مصطفیٰ کریم کے کمالات وجود حسین سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ رب کریم اپنے محبوب کریم کے نارائن پاک کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے ہمیں کل کے دن کی عظمتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کو ہم مثبت سرگرمیوں میں گزارے، خواہ دوسرے لوگوں کی محفلوں کی زینت اور ان کی تعداد بڑھانے کا انتظام نہ کریں، اور خواہ ان کی محفل میں شریک ہو کر ایک ایک لمحہ گناہ کا اندراج نہ کرائیں، کیونکہ وہ گناہ اور بدعت کی محفلیں ہیں، بدعت کے پروگرام ہیں، ان میں اگر کوئی مسلمان شریک ہوتا ہے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں نہیں اللہ کی لعنت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ لہذا اپنی اوقات کی حفاظت کریں، کل کے لمحات کا خیال رکھیں، اپنے اوقات کو اپنے مراکز میں، اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں رہ کر گزاریں، جتنا ممکن ہو سکے پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تسبیح و تحلیل کریں، درود پاک پڑھیں اور کچھ پڑھ کر پکا کر بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش کریں۔ فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو پروگرام اہل سنت والجماعت کا پروگرام وہ کل 11 بجے اس مسجد سے شروع ہوگا، آپ جوق در جوق تشریف لائیں۔ حضرت حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 12-10 محرم کو جس سال حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کا وصال ہوا، آپ کا وصال 12-13 محرم کو ہوا۔ کس تاریخ کو ہوا؟ حضور شیخ الاسلام کے والد گرامی حضور صالح خواجہ ضیاء الدین سیالوی ان کا وصال 12-13 محرم کو ہوا، اور وہ اس دفعہ ہفتہ اور اتوار کو آ رہا ہے۔
آپ کا عرس پاک ہفتہ اور اتوار کو ہے، اتوار کو آخری محفل ہے. جس سال آپ کا وصال ہوا 10 محرم کا دن آیا، خواجہ ضیاء الدین شیر سیالوی بیمار تھے، حضور شیخ الاسلام کو بلایا، فرمایا بیٹا شربت بنواؤ. آپ نے شربت بنوایا، فرمایا اسے اب تقسیم کرو اور روح حسین حضور امام حسین کی خدمت میں پیش کرو. وہ شربت پیش ہوا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں آج بھی وہ بات کھیوڑا آپ نے ایک خطاب فرمایا تھا، کیسٹ سیال شریف میں ملتی ہے، وہ کیسٹ لیں اور یہ روح پر بیان سنیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اسی دن عصر اور مغرب کے درمیان جاگتے ہوئے خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے دیکھا کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شربت دشت کربلا میں اپنے ساتھیوں کے درمیان تقسیم فرما رہے ہیں. یوں ہماری نیاز اور ہماری نظر بارگاہ حسینی میں پہنچتی ہے، قبول ہوتی ہے اور رحمت رسالت نصیب ہوتی ہے. وما علیہ الا البلاغ.